طریقے سے اس لکڑی سے سر الگ ہو رہے ہیں۔ اب اس مضمون کو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ درود شریف پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کے مفہوم کو میں نے آپ کے سامنے میں عرض کر دیا۔ کیا کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتلائی کہ میں نے رمضان تم کو کیوں دیے ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو رمضان اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں دیا؟ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر ماہ سیام کے روزے فرض کیے۔ کیا کیے؟ فرض کیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جن کے اوپر میں نے روزے فرض کیے تھے۔ اب اس کے بعد بتلایا کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیوں ہو جاؤ؟ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد جو انسان پرہیزگار ہو گیا، اس نے تو رمضان سے فائدہ اٹھا لیا، اور رمضان کے بعد اگر ہمارے حالات ویسے ہی رہے، ہم بدل نہ پائے، تو رمضان سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ انسان کو پرہیزگار ہونے سے کیا چیزیں روکتی ہیں؟ انسان کو عبادت کرنے سے کیا چیزیں روکتی ہیں؟ شیطان روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان روکتا ہے نا۔ اب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ قید کر دیا۔ تو جو میرا ایک کھلا ہوا دشمن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قید کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تمہیں پرہیزگاری اختیار کرنے میں دقت جو آ رہی تھی، شیطان جو تم کو نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، قرآن پڑھنے سے روک رہا تھا، عبادت کرنے سے روک رہا تھا، حقوق کی ادائیگی سے روک رہا تھا، فروض و واجبات کو ادا کرنے سے جو چیز تم کو روک رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ رمضان کے مبارک کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی ہمارے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے، خود بخود مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر شیطان کے جکڑن میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کے فندے سے وہ آزاد ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری اتنی حاصل ہو جاتی ہے جتنی سے وہ شیطان ہمیں اور آپ کو روکے ہوئے ہوتا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو پہلی چیز ایک تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا، اور دوسرا دشمن کون ہے جو پرہیزگاری سے ہمیں اور آپ کو روکتا ہے؟ دوسرا دشمن ہے نفس۔ کون ہے؟ نفس۔ ہمارا نفس ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن نفس ہمارا برگلاتا ہے کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، نرسوں سے شروع کر دیں گے، اچھا قرآن پڑھنا کل سیکھ لیں گے، پرسوں سیکھ لیں گے۔ تو دوسرا نفس، دوسرا دشمن ہمارا کون ہے؟ نفس ہے۔ اور نفس کے اوپر غالب کیسے آیا جا سکتا ہے؟ نفس، اچھا ہر چیز کی ایک کاٹ ہے نا، کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے
ہے کہ نہیں؟ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہی مریض کو دیکھ سکتا ہے، انجینئر مریض کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو نفس کے اوپر انسان کیسے غالب آ سکتا ہے؟ تو نفس کے اوپر اگر کوئی غالب آنا چاہتا ہے تو نفس کو مارنے کا طریقہ بھوک ہے۔ کیا ہے؟ بھوک سے نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، وہ غلط کام کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن حقوق کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس اخراجات نہ ہو۔ شادی کرنے کی طاقت، کبھی شادی کرنا سنت ہے، کبھی شادی کرنا فرض ہے، کبھی شادی کرنا واجب ہے، کبھی کبھی شادی کرنا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ تو شادی ایک عبادت ہے، کبھی تو وہ سنت ہوا کرتی ہے، کبھی وہ فرض ہو جاتی ہے، کبھی وہ واجب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور حرام کب ہوتی ہے؟ کہ انسان کا نفس نفسانی خواہشات کے لیے ابھار رہا ہو اور اس کے بعد انسان کو یہ قدرت حاصل نہ ہو کہ شادی کر کے لانے کے بعد وہ ازواجی زندگی کے جو حقوق ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شادی کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نفس تمہارا ابھار رہا ہے نا تم کو نفسانی خواہشات کے لیے، تو اس کے اوپر اگر تم چاہتے ہو کہ کنٹرول کرو تو میرے آقا نے فرمایا کثرت کے ساتھ انسان روزہ رکھنا شروع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو ہمارا دشمن ہے اگر اس کے اوپر ہم اور آپ غالب آنا چاہتے ہیں تو بھوکے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمت ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے یہ مبارک مہینے میں نے تم کو اسی لیے دیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور سنو تمہارے دو دشمن ہیں، ایک دشمن ہے تمہارا کھلا ہوا شیطان جس کو میں نے جکڑ دیا ہے، اور دوسرا دشمن تمہارا نفس ہے۔ جب تم بھوکے رہو گے تو ادھر سے شیطان سے بھی تم بچ جاؤ گے اور نفس کے اوپر بھی غالب آ جاؤ گے، اور جب دونوں چیزیں تمہیں حاصل ہو جائے گی تو خود بخود تم اختیار میں، تمہارے اختیار میں ہے کہ تم پرہیزگار ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم بھوکے ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم پی رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کی طرف ہم مائل نہیں ہو پاتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن غریبوں کی ہم اور آپ مدد نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دونوں شیطان ہمارے اور آپ کے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو پرہیزگاری کیسے ملتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو رمضان نے بتا دیا۔ تو ماہ رمضان کے بعد اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ نفس کے اوپر اگر ہم کو غالب آنا ہے تو خوراک ہم اپنی کم کر دیں گے تاکہ ہم اپنے نفس کے اوپر غالب رہے۔ تو نماز میں ہماری طبیعت لگتی رہے گی اور شیطان سے دور رہنے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادتوں کی طرف مائل رہو۔ جب ہم مائل رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں سے ہم اور آپ بچے رہیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آیا؟ تاکہ ہم اور آپ پرہیزگار ہو جائیں، اور اگر ہم اور آپ پرہیزگار نہیں ہو پائے تو رمضان المبارک سے ہم نے اور آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اب یہ تو پتہ تب چلے گا جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جائے گا کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں ایسا کبھی نہ ہوا ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی میں ہے اور اچانک سے میرے آقا اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ممبر کی جو پہلی سیڑھی ہے اس کے اوپر میرے آقا نے جب قدم کو رکھا تو کہا آمین، دوسرے قدم کو رکھا تو پھر کہا آمین، تیسرے قدم کو رکھا تو پھر کہا آمین۔ کہا یا رسول اللہ دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن نبیوں کا امام آمین کہہ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا پائے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں آمین کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ آئے ہم پرہیزگار نہ ہو پائے تو ہماری بربادی کی دعا ہمارے آقا آمین کر رہے ہیں۔ تو اے لوگوں کس خیال میں سوئے رہتے ہو؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو جیسے آج نماز پڑھ رہے ہو
کوشش کیا کرو کہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھا کرو. جیسے قرآن آج پڑھ رہے ہو کوشش کیا کرو کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت جاری رہے. جیسے آج عبادت میں مصروف رہتے ہو کوشش کیا کرو کہ بعد رمضان بھی یہ چیز جاری رہے. تب تو ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا. اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو